دین محمدی کا اجالا حسین ہے، سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے۔ ماشاءاللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، ادھر نہ بول رہے ہیں۔ ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، ہمارے نفیس بھائی قبلہ حبیبی بڑی اچھی نظامت کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان کی نظر یہ شعر ہے۔ دیکھو میں اشارہ میں شاعری ہوتی ہے، جو بات کھل جائے وہ شاعری نہیں رہتی، پھر وہ بات بن جاتی ہے۔ شاعری کا مطلب ہے اشارے کنائے میں بات کرنا۔ شعر سماعت کریں۔ اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کیونکہ ہمارے سینوں میں، آپ اتنا حسین تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین۔ زندہ حسین۔ اور آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی ہوں، مگر وہ کبھی کھل کے نہیں کہتا، حسینی کبھی چھپ کے نہیں کہتا کہ میں حسین ہوں۔ شعر سماعت کریں۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، سبحان اللہ۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، یہ سنیوں کا لکھا، دیکھو سنی کا شعر ہی لکھا ہوا پڑھنا چاہیے۔ کسی کے پاس کچھ کمی ہے تو رافضی کا شعر نہ پڑھے۔ سنیوں کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی رافضی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، کیا کہنا ہے؟ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر آقا امام حسین شہزادہ غوث اعظم۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، یہ مکتے کا شعر ہے، یہ تو میرا خود کا کلام ہے، مگر کسی اور کا بھی اگر کلام بندہ پڑھے تو اپنا مکتا ضرور پڑھے۔ بیچارے کا شاعر کا پورا مکتا ہی تو ہوتا ہے، لے دے کے جو بھی ہوتا ہے، اب اس کو بھی کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ ایک صاحب میرا کلام پڑھ رہے تھے، میں کہا تم نے مکتا کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا مکتا آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہا تم کو کلام پورا ٹھیک لگا، مکتا ٹھیک نہیں لگا، مطلب آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، اب یہ کون سی بات ہے؟ اب ذرا آخری یہ شعر جو لگا کے بولے سبحان اللہ۔ خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ ڈاکٹر اقبال نے کو کم کریں بھائی، میں بس تھوڑی زیادہ لمبی گفتگو نہیں، اب تو حضرت کر لوں، آپ کہہ رہے تھے تھوڑی بات ہے تو کر لوں۔ سبحان اللہ۔
نہیں آپ بڑے نیک مدینہ شریف جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حضور کی اتنی محبت ہے۔ ابھی جب انہوں نے مجھے بتایا نا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں تو میں نے ایک دو بات کہی ہے تو یہ رونے لگے۔ میں کہا مدینہ بندہ جائے تو پہلے ایسا دل بنائے پھر مدینہ جائے، وہاں جا کے تصویریں کھینچ کے ادھر ادھر ڈال کے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ تصویر بنانے کی جگہ نہیں ہے، تقدیر بنانے کی جگہ ہے۔ ذرا زور سے تو بولو۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، عورت کو، آدمی کو، سب کو نجات۔ ایک سجدہ۔ یاد رکھیں کتابوں میں علم ہے مگر اس کی برکتیں سجدوں میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ انہی پر فضل فرماتا ہے جن کی پیشانیاں اس کے سامنے جھکتی ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اس سے اتنے قریب ہو جاؤ کہ کبھی تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے تو یہ بھی اس سے ہی کہو مالک نمک ختم ہو گیا ہے۔ اس سے دعائیں مانگو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے قریب ہو جاؤ۔ 57 ممالک ہیں اس وقت پوری دنیا میں جنہیں اسلامی ملک کہتے ہیں مگر پورے کے پورے ذلیل ہیں، بیکار ہیں، بالکل دو کوڑی کے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی روح اندر سے نکل گئی اسلام کی، صرف اوپر سے خاکہ بچا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ جو سجدے کرتے تھے تو 313 نے تاریخ لکھی تھی، آج 57 ملک مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے جھکتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور جو سب کے سامنے جھکتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ رب کے سامنے ہے۔ چاپلوس کبھی سجدہ نہیں کر سکتا، دل سے میری بات دھیان کرنا۔ جو سب سے چاپلوسی کرے وہ جو ادھر جائے، گنگا پہ گیا تو گنگا رام، جمنا پہ گیا تو جمنا رام، یہ والا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جہاں بھی رہے اس کے اندر وہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اوپر نہ کسی کو مانتا ہے نہ کسی کو گردانتا ہے، نہ اس نے مانا ہے۔ وہ مٹ گئے جو دنیا میں مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے۔ اسلام تو وہ چیز ہی ہے، انسان اسی کے خلاف ہوتا ہے جس سے اسے ڈر ہوتا ہے، اور مذہبوں سے پوری دنیا کی قوموں کو ڈر نہیں۔ اگر ڈر ہے تو اسی اسلام سے ہے، تبھی اس کے خلاف بولتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں پائیں گے، جو کہ جب تک پوری دنیا میں اسلامی حکومت نہیں ہوگی قیامت نہیں آ سکتی۔ مسلمان میں نے پھر پہلے کہا وقتی طور سے پسپا ہو سکتے مگر اسلام کبھی نیچے نہیں، وہ جو تھا وہی ہے۔ اب میری بات ذرا دھیان سے سنیں، یہ آپ کسی کے سامنے روئے نا، لوگ پریشانی میں، اس کے سامنے غوث العظم فرماتے ہیں سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ وہ رب ہے، وہ راز رکھتا ہے۔ کہیں آپ جا کے روئیے اپنی پریشانی میں، پھر آپ کو وہ کبھی بات نہیں کرنے دے گا کہ اگر تم کو خبر نہیں ہے تم وہی ہو جو میرے سامنے روئے تھے، اور میں نے تمہارا کام پورا کیا تھا، وہ تمہاری پھر نظر اٹھنے نہیں دے گا۔ میرے رب کی رحمتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بندہ مومن ایمان کے کانوں سے سن، آواز دیتا ہے تو جہاں بھی جائے گا، تو جہاں بھی روئے گا، تجھے وہ تیری نظر اٹھنے نہیں دے گا۔ سن، تو میرے سامنے رو، وہ اٹھنے نہیں دے گا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے میں جھکنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ کبھی تم نے اس کو مانا ہی نہیں، جتنا امیروں کے سامنے روئے، جتنا بادشاہوں کے سامنے روئے، جتنا تم اپنے ضلع کے ڈی ایم سے ڈرتے ہو، اتنا کبھی رب سے بھی ڈر کے دیکھتے، تمہارے دل میں ایمان کا نور آ جاتا۔ کبھی تم نے جو ہے نا جتنی دنیا کی عدالتوں سے ڈرتے ہو، جتنا دنیا کے FIR سے ڈرتے ہو، اگر اتنا تم آخرت سے ڈرے ہوتے تو تمہارے سینے روشن ہو گئے ہوتے، مگر تم نے اس وجہ سے صرف فالو کیا ہوا ہے اسلام، اور میں نے اس وجہ سے کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، ورنہ مجھ کو کیا خبر اسلام کیا ہے۔ اسلام تو ان صحابہ کرام سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دے کر کے ہم تک یہاں تک اسلام آیا، ان سے پوچھو جن کے گھر گھر نہ رہے، جن کی بیویاں نہ رہی، جن کے باپ نہ رہے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا مگر انہوں نے سودا کوئی گھاٹے کا نہیں کیا، انہوں نے ایک طرف تو دنیا چھوڑی،
तो दूसरी तरफ आखिरत के बेताश बादशाह भी बन गए वो। मेरी बात सुनिए और मेरी बात को गौर कीजिए। इसका मतलब यही है कि रब्बुल आलमीन को तरजीह अव्वल बनाओ, उसी के सामने अपनी बातें कहो। मुसलमान अगर ठीक हालत में नौजवानों बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में ये बात मेरी लिख के रखना, जब कोई तकलीफ आए, गम आए, मौलाना रूम ने एक वाकया जो बयान किया उसको मैंने तब से पढ़ा है, मेरा दिल बड़ा बदल गया। अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको भी अता करे। वो कहते हैं एक बादशाह शिकार के लिए निकला, शिकारी जब शिकार पे चलता है तो उसको कुछ खबर नहीं रहती मैं कहां आ गया, लिहाजा वो अपनी उस शिकार के पीछे, हिरन के पीछे पीछे चलते चलते अपने साथियों से भी बिछड़ गया, ना हिरन मिला। उसका जो घोड़ा है उसने रात के वक्त में सहरा को रुख कर लिया, सुबह को जब इसने देखा तो सहरा में था, ना इधर उधर कोई मकान तक, उसको काट लिया उसके घोड़े को बिच्छू ने, वो मर गया वहीं पे। सामान खाने पीने का खत्म हो गया और उसके पांव उसमें धंसने लगे रेत के अंदर, और ये बिल्कुल प्यास की वजह से बिल्कुल मौत के करीब आ गया। जबान इसकी बाहर को निकल गई और ये जब दौड़ता तो इसको रेत धोखा देने लगी। यानी ये जो शराब है ना, ये जो सहरा का, लगता है आदमी को दूर पानी है मगर पानी नहीं होता, वो रेत के जर्रे चमक रहे होते हैं। वो जाके उससे चिपटता है तो रेत के जर्रे देख के बार बार जब मायूस हो गया तो फिर रब के सामने इल्तिजा की, ऐ रब मुझे थोड़ी जिंदगी दे दे, मैं तेरा दीन का काम किए बगैर मरना नहीं चाहता, मुझ पे करम कर दे। जब वो रोया अल्लाह का फजल हुआ, उसकी हल्की सी आंख लगी, जब आंख खुली तो वो कहता है सामने एक झोपड़ी थी, अंदर गया, दाखिल हुआ, जाकर के बोला मुझे प्यास लगी है। उस सामने जो बाबा बैठा था वो देहाती, उसने कहा पी लो। इसने 3-4 गिलास एक के बाद एक पिया। उसके बाद इसने अपनी अंगूठी निकाली, कहा मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाई है, ये अंगूठी रख लो, कभी कोई परेशानी पेश आए तो मेरे पास आ जाना। उसने कहा ठीक है। वो तो चला गया। 3-4 साल के बाद इसको कोई तकलीफ पेश आई देहाती को, इसने पहला सीधी सीधी बात सोची कि इसको बेच दूं, उसके बाद अपना काम निकाल लूंगा। फिर कहा नहीं बादशाह की अंगूठी क्या पता कितनी महंगी हो, तो वो अपनी अंगूठी लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने के जब फौजियों ने देखा तो उसे तो VIP ट्रीटमेंट मिला, मेहमान खुसूसी बन गया, बगैर किसी रोक टोक के बादशाह के हुजरे में दाखिल कर दिया गया। ये अंदर जाके देखता है कि बादशाह जो है ना रात के वक्त में अल्लाह के सामने रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई। सलाम फेरने के बाद बादशाह ने पूछा कौन आया था? लोगों ने कहा पकड़ के लेके आए जी हुजूर ये है। इसने अंगूठी दिखाई, का पहचान लिया, तुम वही हो, मेरी जान तुमने बचाई थी, तुम क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? का हुजूर कोई तकलीफ पेश आई थी, कोई रास्ता समझ नहीं आया। का फिर सोचा आपके पास जाऊं, मदद के लिए बात कहूं। का फिर मैंने देखा आप भी किसी के सामने रो रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने अपना दुखड़ा क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना है तो उसके सामने रोऊंगा जो अपने रब के सामने रो रहा है। यानी बादशाह के सामने नहीं रोना, अब उसके सामने रोना है जिसके सामने बादशाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे हमारी हमारे घरों से सजदों की आदतें निकल गई। मेरे भाई, मेरे नौजवान सुन, तेरे नबी हैं, बदर का मैदान है, कभी बदर के मैदान को भी पढ़ना। फिर सुना है 3 से 13 क्या था वो मामला आपको पता है? 1000 लोग चले हैं, हाथों में उनके बेहतरीन असलहे और हाथों में उनके रस्सियां हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। अबू जहल कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी से। और वो कहता है वो है कितने? 313। आए, उनके पास हथियार तक नहीं है, हमने सुना है। हाँ बात सही है, उनके पास क्या है? कुछ नहीं, 7 तलवारें हैं। उन तलवारों में किसी का दस्ता टूटा हुआ है, किसी की नोक टूटी हुई है। मैं सजदे की पावर बता रहा हूँ, ताकत बता रहा हूँ, इसको समझो। मेरे नबी पाक के गुलाम 313 मैदान में हैं और उधर वो कितने हैं? 1000। उन्होंने पूरी रात नाच देखे हैं औरतों के, उन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, उन्होंने बकरे भून भून के खाए हैं और वो फिर तन्ना के सोए हैं। इधर ये पूरी रात मुसलमान इबादत की है। 70वां रमजान है, इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। ये हुजूर के साथ आए हैं, हुजूर के रब पर भरोसा करके, हुजूर के ऊपर भरोसा करके आए हैं। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये सजदा मेरे नबी ने जो किया,
ایسا لمبا سجدہ میں نے حضور کو کبھی کرتے نہیں دیکھا. سرکار کی چادر نیچے آتی ہے, میں حضور کی چادر اوپر رکھ دیتا ہوں, پھر حضور کی چادر نیچے آتی, حضور اتنا روتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں حضور اللہ کرم کرے گا, میرے آقا اتنے آنسو نہ بہائیے, اللہ ضرور کرم کرے گا, آپ اللہ کے پیارے حبیب ہیں. مگر میرے نبی سر نہیں اٹھاتے ہیں. اور معلوم ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ آج سجدے میں دعا کرتے ہیں, میرے مالک یہ جو 313 ہیں, میں نے پروردگار جو طائف میں میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو میری پنڈلیاں پھٹی اور جو میرے اوپر تکلیف میں نے, آپ نے طائف پتہ ہے میرے نبی کے اتنے پتھر مارے, حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئی تھی میرے نبی کی. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر مکے سے پیدل گئے اور پھر انہی پھٹی ہوئی آپ زخموں والی پنڈلیوں کے ساتھ 80 کلومیٹر پیدل مکہ شریف آئے. میرے نبی آج انہی سب باتوں کا ذکر کر کے عرض کرتے ہیں مالک جو میرے اوپر اونٹ کی بھاری اوجڑیاں رکھی گئیں, جو میری گردن کو دبایا گیا, میری بیٹیوں کو میرے بچوں کو ستایا گیا, اور جو میرے اوپر پتھر مارے گئے, جو مجھے بھوکا پیاسا رکھا گیا, تو یہ 313 میں مسلمان بنا چکا ہوں. یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے 313. یہ میرا ابو بکر, یہ میرا عمر, یہ میرا بلال, یہ میرا علی, اگر یہ آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اے میرے مالک اب میرے غلاموں کو دیکھ تو ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ ان کے پاس, انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے, ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں, ان پہ کرم کر دے. میرے نبی ایسے رو رہے ہیں کہ وہاں کی آج بھی ریت گواہ ہے جیسے میرے نبی روئے ہیں. بدر کے ذرات آج بھی میرے نبی پاک نے جب آنسو بہائے تو بھیگ گئے, بدر کی ریت بھیگنے لگی. میرے آقا کریم لگاتار روتے چلے جا رہے ہیں. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. میرے نبی اتنا روئے کہ میرا امام